جاؤں تو میرے حسین نے کیا پیغام دیا تھا؟ نہیں بہن زینب پردے میں رہنا، نہیں میری بہن زینب پردے میں رہنا، کبھی بھی پردے کا دامن مت چھوڑنا۔ یہ پیغام تھا کربلا سے میرے آقا حسین کا۔ آج وہی حضرت زینب کے ماننے والی 10 محرم کا دن آتا ہے، بے پردہ گلیوں میں گھومتی نظر آتی، جگہ جگہ میلے لگے ہوتے ہیں، ان میلوں میں بے پردہ گھومتی نظر آتی، مزار پہ عرس ہوتا ہے، قوالیاں ہوتی ہیں، ان میں بے پردہ گھومتی نظر آتی۔ یہ اللہ والوں کے آستانے کس لیے تھے؟ یہ اللہ والوں کے آستانے جو بستی میں ہوتے ہیں، یہ بستی میں خیر و برکت کا ذریعہ بن جاتے ہیں، لیکن ان کے آستانوں پہ آج میری قوم نے وہ طریقے رائج کر دیے کہ لا کر کے مقابلے کرائے گئے قوالیوں میں۔ ایک طرف لیڈیز قوالہ بیٹھی ہے، دوسری طرف قوال بیٹھا ہے، اور ایسے فحش شاعری ہوتی ہے، ایسی گندی شاعری ہوتی ہے کہ ان آستانوں پہ اللہ والوں کے عرس اسی لیے ہوتے تھے۔ انہوں نے تو کیا پیغام دیا تھا، آج ان کے پیغام کو بھول گئی میری قوم، آج ان کے پیغامات کو قوم نے بھلا دیا، بس مقابلوں میں پڑ گئی، ہنسی مذاق تمسخر، بیٹی سامنے بیٹھی ہے، بہن سامنے بیٹھی ہے، ماں بیٹھی ہے، اور یہ صاحب غیر سامنے بیٹھ کر کے وہ مقابلہ کرا رہے ہیں، وہ گندی گندی شاعری، وہ گندی گندی باتیں، اور سن رہے کسی کی غیرت نہیں جاگ رہی ہے۔ کوئی انسان چھت پہ چڑھ کر کے کسی کے گھر میں جھانک لے تو لڑنے کے لیے تیار، تیری ہمت کیسے ہوئی؟ میری بیٹی بیٹھی تھی، میری بہن بیٹھی تھی، تو نے میرے گھر میں جھانکا کیسے؟ اور لا کر کے قوالا اور وہ مقابلے کرا کر کے وہ فحش شاعری، کیا اسی لیے مال جمع کیا جاتا ہے؟ کتنی محنت سے مال کمایا جاتا ہے، پیسہ کمایا جاتا ہے، اسے اس طریقے سے خرچ نہ کرو، ضائع نہ کرو۔ بعض جگہ تو میں نے مزاروں پہ دیکھا، وہ شیخ چلی کو بلایا گیا، وہ غیر مسلم ہے یار، اس غیر مسلم کو لا کر کے مزاروں پہ عرسوں میں لا کر کے اس کو بلا کر کے اپنے اسلام کا مذاق اڑا رہی ہے قوم۔ کیوں نہ آئے اس کے اوپر مصیبتیں، کیوں نہ آئے اس قوم کے اوپر پریشانیاں؟ جب قوم گناہ زیادہ کرنے لگتی ہے تو اس کے اوپر ظالم بادشاہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ جو آج ہم پریشانیوں کی حدوں سے گزر رہے نا، یہ ہمارے نامہ اعمال کا نتیجہ ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی مصیبت نہیں پہنچتی ہے، تمہارے ہاتھوں کی کرتوت ہوتی ہے جس کی وجہ سے تم پہ مصیبت آتی ہے۔ ہم اپنے نامہ اعمال کو نہیں دیکھتے کہ آج ہمارا نامہ اعمال کیسا ہو گیا۔ ہم نے اللہ والوں کے آستانوں کو بھی نہیں چھوڑا، ہم نے جلسے جلوس کو بھی نہیں چھوڑا، انہیں بھی ہنسی اور مذاق کا ذریعہ بنا دیا۔ جو قوم کے سامنے پیغام پہنچائے وہ سننے کے لیے قوم تیار نہیں۔ کب تک غفلت میں یہ ہماری زندگی گزرتی رہے گی؟ کب تک اس طرح سے زندگی گزارتے رہو گے؟ ایک دن آئے گا کہ یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہوگا، پھر کوئی نہیں ہے جو ہمارے کام آئے۔ باپ بیٹے کو لے جا کے قبرستان میں دفن کر دے گا، بیٹا باپ کو دفن کر دے گا، بھائی بھائی کو لے جا کے قبرستان میں منو مٹی کے نیچے دفن کر کے چلائے گا۔ اس وقت کون ہے جو ہمارے کام آئے گا؟ اپنے چہروں کو سنت رسول سے سجا لو، لباس اسلامی بنا لو، نماز کی پابندی کرو۔ قبر میں آقا کا دیدار ہونا ہے، قبر میں مدینے والے مصطفیٰ کا دیدار ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ چہرے پہ سنت رسول نہیں ہے اور چلے گئے قبر کے اندر، آقا نے چہرہ پھیر لیا تو پھر کون ہے جو ہمارے کام آئے گا؟ اس حال میں دنیا سے جانا کہ محلے کے لوگ کہتے نبی کے سچے عاشق کا جنازہ جا رہا ہے۔ اس حال میں دنیا سے جانا کہ محلے کے لوگ کہیں کہ ایک وفادار مصطفیٰ کا جنازہ جا رہا ہے۔ تو جب قبر میں سرکار تشریف لائیں تو فرشتوں سے مسکرا کے فرمائے فرشتوں قبر میں میرا غلام آیا ہے، قبر میں میرا عاشق آیا ہے۔ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پہ گروں، گر فرشتے مجھے اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے آیا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے۔ اور قبر میں لہرائے گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ قبر میں نبی کا دیدار ہونا ہے تو آنکھیں ایسی پاکیزہ رکھو، چہرہ اس لائق رکھو، لباس اس لائق رکھو کہ قبر میں آقا مسکرا کے فرمائے کہ میری سنتوں پہ عمل کرنے والا ہے۔ یہ پیغام تھا کربلا سے حسین کا کہ میرا حسین جب میدان کربلا میں آ رہا تھا تو میرے آقا امام حسین نے اپنی جو جان دی ہے، جام شہادت نوش کیا ہے، وہ سجدے کی حالت میں۔ اس چیز پہ کبھی آپ نے غور کیا؟ سجدے کی حالت میں حسین نے جام شہادت نوش کیا۔
میرا حسین گھوڑے پہ ہوتا تب میرے حسین کا سر تن سے جدا کر دیا جاتا، گھوڑے سے نیچے تشریف لا رہے تھے تب سر تن سے جدا کر دیا جاتا، جب حسین سجدے میں پہنچے تب سر کو تن سے جدا کیا گیا۔ کبھی اس بات پہ غور کیا سجدے ہی کی حالت میں کیوں؟ آقا فرماتے ہیں جب انسان نماز پڑھتا ہے اور جب وہ سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا اسے قرب مل جاتا ہے، وہ اللہ کا قریبی ہو جاتا ہے۔ اللہ کا قرب سجدے میں ملتا ہے۔ سجدے میں ہی کیوں ملتا ہے؟ یہ بات بھی آپ غور کریں، سجدے میں ہی قرب کیوں ملتا ہے؟ تو سجدے میں قرب اس لیے ملتا ہے اے پیارے مسلمانوں کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو وہ نام محمد کی تصویر بن جاتا ہے، اور نام محمد کی جب تصویر بن جاتا ہے، حدیث پاک ہے حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ارے باپ سے بیٹے سے، باپ سے بیٹا ہوتا ہے یہ سمجھ میں آتا ہے، نانا سے نواسا ہوتا ہے یہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن بیٹے سے باپ ہو، نواسے سے نانا ہو، یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو آقا کا فرمان اس بات کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ مدینے سے لے کر کے مکے تک اور مکے سے لے کے کربلا تک حسین مجھ سے ہے، اور کربلا میں جامع شہادت پانے کے بعد میں میرا دین حسین سے ہوگا، میرا اسلام حسین سے ہوگا، میرا مذہب حسین سے ہوگا۔ ہم جیے کیسے؟ اس انسان کے جینے کی طرح، خون بھی اپنا نہیں جس کے پسینے کی طرح۔ جب سے دیکھا ہے کتابوں میں حسین و منی تو کربلا بھی مجھے لگتا ہے مدینے ہی نہیں۔ تو وہ حسین ہے جنہوں نے سجدے کی حالت میں شہادت پی کر کے یہ ہمیں پیغام دے دیا، شہادت کا جام پی کر کے کہ اے لوگوں نماز کسی حال میں مت چھوڑنا۔ جس حسین سے محبت ہے، جس حسین سے پیار ہے، جس حسین سے محبت کا دم بھرتے ہو، وہ حسین میدان کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا نماز کی پابندی کر کے دنیا سے جا رہا ہے۔ اس لیے ہر حال میں اللہ کی عبادت کرنا، ہر حال میں مسجدیں آباد رکھنا، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ وہ حسین پوری زندگی یہ پیغام دے کے چلے گئے اور یہ درس دے کر کے چلے گئے کہ نماز کی پابندی کرنا ہے، ہمیں گناہوں سے بچتے رہنا ہے، نماز کی پابندی کرو، حسین کے فرمان پہ عمل کرو، جوئے و شراب سے دور ہو جاؤ کیونکہ جوا و شراب جو ہے وہ جہنم کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ نیک کاموں میں آگے بڑھو، نمازوں کی پابندی کرو، غریبوں کی مدد کرو، اللہ والوں کے آستانے پہ حاضری دو، ان کی اداؤں کو اپناؤ، نیک بن کر کے دنیا میں رہو۔ یہ مت دیکھو کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، تمہیں نماز کی پابندی کرنا ہے، کوئی تمہیں دیوانہ کہے تو کہتا رہے۔ اور آقا نے فرمایا ہے اللہ کا ذکر اس طرح کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہنے لگے، لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگے، اس طرح اللہ کا ذکر کرتے رہو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہتے رہے، کوئی دیوانہ کہے تو کہتا رہے، کوئی مجنون کہے تو کہتا رہے، کوئی پاگل کہے تو کہتا رہے۔ تمہیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، رسول اللہ کے بتائے راستے پہ چلنا ہے۔ زمانہ خفا ہے تو کیا غم ہے اس کا، زمانہ خفا ہے تو کیا غم ہے اس کا، زمانے کو ٹھوکر لگائے چلا جا، زمانہ ہی ایک دن تیرے ساتھ ہوگا، تو آقا کو اپنے منائے چلا۔ ہمیں نبی کو راضی کرنا ہے، اپنے رسول کو راضی کرنا ہے۔ دادا میاں کے عرس میں آنے والوں، پروردگار عالم ہم سب کو امام حسین کا فیضان عطا فرمائے، دادا میاں کا صدقہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس بستی پہ امام حسین کا خاص فضل عطا فرمائے، تمام لوگوں کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، تمام لوگوں کے جائز کاروبار میں حسین کے وسیلے سے برکت عطا فرمائے۔ قرآن میں رب نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ حسین کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، صبح قیامت تک زندہ رہیں گے۔ حسین کا کل بھی ذکر ہو رہا تھا، آج بھی ہو رہا ہے، صبح قیامت تک ہوتا رہے گا۔ میں وہ نہیں جو محرم کا انتظار کروں، رلانے آتی ہے یاد حسین روز مجھے، میں وہ نہیں جو محرم کا انتظار کروں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے میرے کچھ عرض کرنے میں سبقت لسانی کی
وجہ سے یا بتقاضۂ بشریت کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مولا مجھے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ میرے ساتھ مل کے کلمہ طیب پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ زندگی سواری دلشاد کیجئے، لمحات زندگی کے نہ برباد کیجئے۔ جب مقصد حیات عبادت خدا کی ہے، پڑھیے نماز، مسجدیں آباد کیجئے۔ سبھی کے سامنے ایک دن ضرور آتا ہے، یہ حسن فانی ہے لیکن غرور آتا ہے۔ سبھی کے سامنے ایک دن ضرور آتا ہے، یہ حسن فانی ہے لیکن غرور آتا ہے۔ کسی کریم سے پاؤڈر سے کچھ نہیں ہوتا، نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے۔ کسی کریم سے پاؤڈر سے کچھ نہیں ہوتا، نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے۔ تیرے اعمال ایسے ہو جہاں میں نام ہو جائے، تیرا ہر لفظ امت کے لیے پیغام ہو جائے، بنا کردار کو بے مثل اس منزل پہ پہنچا دے کہ تجھ کو غیر دیکھے قائل اسلام ہو جائے۔ رہی کلی تو پھول کھلیں گے، زندگی باقی رہی بھونی والوں تو پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیا بات ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچے تو صحیح، 8 دن مدینے میں رہنے والا حاجی یا عمرہ کرنے والا جب نبی کا روضہ چھوڑے تو آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے۔ میرے حسین نے 56 سال کی عمر مدینے میں گزاری، جب نانا کا روضہ چھوٹتا ہوگا تو کیسی لگتی ہوگی۔ حسین مکہ شریف آ گئے، اور کس لیے آقا حسین میدان کربلا آئے تھے؟ شاعر نے رخصتی کا بہت اچھا منظر کھینچا تھا، آپ سنیں کہ چھوڑ کر اب تیرا آستانہ کربلا جا رہا ہوں میں نانا، چھوڑ کر اب تیرا آستانہ کربلا جا رہا ہوں میں نانا، دین احمد ہے مجھ کو بچانا، کربلا جا رہا ہوں میں نانا، ساتھ نکلا ہے بھائی بھتیجا، سر پہ باندھے کفن بچہ بچہ، ساتھ نکلا ہے بھائی بھتیجا، سر پہ باندھے کفن بچہ بچہ، ساتھ نکلا ہے بھائی بھتیجا، سر پہ باندھے کفن بچہ بچہ، کہہ رہا ہے یہ سارا گھرانہ کربلا جا رہا ہوں میں نانا، کہہ رہا ہے یہ پورا گھرانہ کربلا جا رہا ہوں میں نانا، ایک سجدہ میں ایسا کروں گا حشر تک اسے کو پورا کروں گا، ایک سجدہ میں ایسا کروں گا حشر تک اس کو پورا کروں گا، ایک سجدہ میں ایسا کروں گا حشر تک اسے کو پورا کروں گا، ارے سر قیامت کے دن ہے اٹھانا، کربلا جا رہا ہوں میں نانا، سر قیامت کے دن ہے اٹھانا، کربلا جا رہا ہوں میں نانا۔ امام حسین کربلا کے لیے روانہ ہو گئے، سبحان اللہ، کربلا شریف کے لیے۔ آپ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ ابھی کربلا نہیں پہنچو، اتنا یاد رکھنا، کربلا شریف کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں، حسین آج سر کو کٹانے چلے ہیں، جو بچپن میں نانا سے وعدہ کیا تھا اسے کربلا میں نبھانے چلے ہیں، ملے گا نہ تاریخ میں ایسا غازی، لگا دے جو اولاد کی جان کی بازی، ملے گا نہ تاریخ میں ایسا غازی، لگا دے جو اولاد کی جان کی بازی، دکھا
کچھ لٹانے چلے ہیں، حسین آج سر کو کٹانے چلے ہیں، بڑے ناز سے جن کو پالا نبی نے، جنہیں رکھا پلکوں پہ مولا علی نے، جنہیں فاطمہ بی نے جھولا جھلایا، وہی تین سینے پہ کھانے چلے ہیں، محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں، حسین آج سر کو کٹانے چلے ہیں۔ حسین ذی الحجہ کے مہینے میں روانہ ہوئے کربلا کے لیے۔ مقابلہ نہیں کروں گا بیٹا، تو جا، میں تیرے اوپر تلوار نہیں اٹھاؤں گا۔ مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں تو تیرے اوپر تلوار اٹھا سکتا ہوں، تو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، مجھ سے مقابلہ کر۔ اس نے کہا بیٹا تو جا، میں تیرے اوپر تلوار نہیں اٹھاؤں گا۔ تیرے والد جو تھے وہ میرے بہت اچھے دوست تھے۔ مولا علی شیر خدا کے فرماتے ہیں تو میں تیرے اوپر تلوار اٹھاؤں گا، آ جا اور علی کی بہادری دیکھ لے، علی کی شجاعت دیکھ لے۔ میں مولا علی کی شجاعت دکھانا چاہتا ہوں۔ آج وہ لوگ سوچے جو کہتے ہیں کہ کربلا میں حسین مجبور تھے، وہ سوچے جو جانتے تھے کہ کربلا میں حسین کے اوپر 3 دن پانی بند کر دیا گیا تھا، معاذ اللہ حسین کو مجبور کہتے ہیں۔ دیکھو حسین کس کے بیٹے ہیں۔ ارے کربلا کا میدان تو آپ ذرا دیکھیے، ابن زیاد نے کتنا بڑا لشکر بھیجا تھا، 22,000 کا لشکر بھیجا تھا۔ کتنوں کے مقابلے میں بھیجا تھا؟ صرف 72 کے مقابلے میں بھیجا تھا۔ ان میں بچے بھی ہیں، ان میں جوان بھی ہیں، ان میں بوڑھے بھی ہیں، اور 72 کے مقابلے میں 22,000 ذرا سوچے تو صحیح، ڈبل آ جاتے، 3 گنا آ جاتے، 4 گنا آ جاتے۔ ارے 72 کے مقابلے میں 1,000 آ جاتے، 72 کے مقابلے میں 2,000 آ جاتے، 72 کے مقابلے میں 3,000 آ جاتے۔ کتنا بڑا لشکر، 22,000 کا لشکر بھیجا تھا، 22,000 کا لشکر صرف 72 کے لیے۔ کبھی اس بات پہ آپ نے غور کیا؟ ارے مقابلہ برابری کا ہوتا ہے، برابری اگر ہمت تھی تو برابر آتے کربلا میں ان 72 کے سامنے، آئے بھی تو 72 کے مقابلے میں 22,000 لے کر کے آئے۔ تو ابن زیاد نے 22,000 کو بھیجا تھا، ایسا کیوں؟ کبھی اس بات پہ آپ نے غور کیا؟ تو ابن زیاد جو ہے وہ 72 نہیں دیکھ رہا تھا بلکہ 72 میں دیکھ رہا تھا۔ ابن زیاد 72 نہیں بلکہ 72 میں دیکھ رہا تھا۔ ارے 72 میں وہ جانتا تھا کہ ان 72 میں علی شیر خدا کا شیر بھی ہے، وہ جانتا تھا ان 72 میں علی شیر خدا کا رشتے جگر حسین بھی ہے، جس کی رگوں میں علی کا خون دوڑ رہا ہے، جس کے شریانوں میں مولا علی شیر خدا کا خون دوڑ رہا ہے، جس کے رگوں میں امام حسین کی رگوں میں حضرت فاطمہ کا دودھ خون کی شکل میں دوڑ رہا ہے۔ وہ جانتا تھا یہ اس کا بیٹا ہے، جس کے باپ نے جو ہے وہ خیبر کے گیٹ کو اکھاڑ کر کے اپنی ڈھال بنا لیا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ اس شیر خدا کا بیٹا ہے کہ جب وہ میدان جنگ میں آتے تھے تو تلواروں کے سر جھکے رہتے تھے۔ اسی کو میرا ایمان کہتا ہے بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے۔ وہ مولا علی شیر خدا ہے، جن کی بہادری دیکھنا ہے، جن کی شجاعت دیکھنا ہے۔ میدان بدر میں دیکھو تو علی کی بہادری آپ کو ملے گی، جنگ احد میں دیکھو تو مولا علی کی بہادری آپ کو ملے گی۔ ارے جنگ خندق کے موقع پہ دیکھو تو عمر ابن بدر کے سامنے مولا علی شیر خدا کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ تو بچہ ہے میرے سامنے، تو نوعمر ہے میرے سامنے، میری بہادری کا چرچا ملک کے سامنے ہو رہا ہے، میری بہادری کا چرچا ملک کے سامنے ہے، تو مجھے نہیں جانتا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں تو مجھے نہیں جانتا ہے، سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام شیر رکھا ہے، اور میں کوئی ایسا ویسا شیر نہیں ہوں، جھاڑیوں میں رہنے والے خوفناک شیر کی طرح ہوں۔ اگر ہمت ہے تو علی سے مقابلہ کر کے دکھا۔ اس نے کہا تو اب اپنے آپ کو سنبھال۔ مولا علی فرماتے تو بھی اپنے آپ کو سنبھال۔ اس نے اپنی تلوار کا وار کیا، مولا علی نے ڈھال پر روکا، ڈھال دور تک جا کر کے گرتی ہے، اور وہ پورا آراستہ اور پیراستہ تھا، سر پہ لوہے کا ہیلمیٹ یعنی خود پہنے ہوئے تھا، اور ہاتھ میں وزنی ڈھال تھی، چہرے پہ زنجیریں پڑی ہوئی تھی ہیلمیٹ میں، تاکہ تلوار اگر کوئی چہرے پہ مارے تو زنجیریں جو ہے وہ اس تلوار کا وار روک لے۔ سینے کے اوپر زرہ پہنے ہوئے تھا، ٹوٹل لوہے سے جڑی ہوئی تھی، تاکہ کوئی سینے پہ نیزہ مارے تو سینے پہ آ کر کے جو ہے وہ نیزے کا اثر نہ ہو۔ پورا ہتھیاروں سے آراستہ اور
और पैरास्ता था, पूरा जंगी सामान में मलबूस था। अमर इब्न अब्द बुद, और इधर मौला अली शेर खुदा वो घोड़े पे सवार, इधर मौला अली पैदल, उधर वो नेजा और तलवार सब कुछ अपने हाथ में लिए हुए, जंगी सामान अपने जिस्म पर मलबूस किए हुए। इधर सिर्फ मौला अली शेर खुदा वो लोहे का खुद हेलमेट पहने हुए है, लोहे का टोप पहने हुए है। इधर मौला अली शेर खुदा के सर पर मदीने वाले मुस्तफा का अमामा सजा हुआ है। उसने कहा मुझे अपने खुद के ऊपर नाज है, मुझे लोहे के हेलमेट पे नाज है, तो मौला अली फरमाते हैं मुझे मदीने वाले मुस्तफा के अमामे पे नाज है, मुझे नबी के अमामे पे नाज है। वो कहता है अली तुम उससे मुकाबला नहीं कर सकता। अली शेर खुदा फरमाते हैं ये तो वक्त बताएगा कि कौन किससे मुकाबला करेगा। जब उसने तलवार का वार किया, आपने अपनी ढाल पे रोका, ढाल दूर जाकर के गिरी। वो कहने लगा अली तू मेरा वार नहीं रोक पाएगा। मौला अली शेर खुदा की हल्की सी खराश आ गई चेहरे पर। अब आप जानते हो जब शेर जख्मी हो जाता है तो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है, और मौला अली तो शेर खुदा है, मौला अली तो शेर खुदा है। अपनी तलवार को उठाते हैं, वो जुल्फिकार हैदरी जब आपने अपने मैदान में उठाई है, और तारीख बताती है जब जब जुल्फिकार हैदरी उठी है, काफिर जो है वो या तो दुनिया छोड़ के गया है या मैदान छोड़ करके गया है। वो जुल्फिकार हैदरी जब जब मैदान जंग में चमकी है तो यही आवाजें गैब से आई है, शाह मर्दा शेर यस्ता कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फिकार, के मौला अली की तलवार की जैसी कोई तलवार नहीं है और अली के जैसा कोई बहादुर नहीं है। वो तलवार जब उठी है तो वो सोच रहा था कि मेरा लोहे का खून इस तलवार को रोक लेगा। अली की तलवार ने उसके खून को, उसके लोहे के टोप को दो टुकड़े कर दिया। अब खून का सर उसने सोचा कि मेरे जिरा को जिरा रोक लेगी। अरे जब अली शेर खुदा की तलवार को लोहे का टोप न रोक सका तो ये सीने में लोहे की जिरा कैसे रोक सकती है। ऐसी तलवार पड़ी मौला अली शेर खुदा की कि उस काफिर का एक जिस्म अलग तरफ रहा था और आधा हिस्सा अलग तरफ रहा था, और बीच में अल्लाह का शेर अल्लाह अकबर की सदाएं लगा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कभी दीवार हिलती है कभी दर कांप जाता है, कभी दीवार हिलती है कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है, अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। वो मौला अली शेर खुदा है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, उन्हीं का शेर मैदान करबला में आया है, शेर खुदा का शेर मैदान करबला में आया है, जिसे दुनिया हुसैन के नाम से जानती है, जिसे दुनिया इमाम हुसैन के नाम से याद करती है। तारीख बताती है इस वक्त लोग उम्रा करने के लिए गए हुए हैं, और आपके भौनी में भी कोई लोग, कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने उम्रा किया होगा या जिन्होंने हज किया होगा, और तारीख जब बताएगी आपको, आप उन हुज्जाजे किराम से पूछें या उम्रा करने वालों से पूछें। इंसान जिस जगह रहता है उसे अपना वतन महबूब होता है, उसे अपनी जगह महबूब होती है। वो जिस जगह पैदा होता है वो चाहे पैदाइश से अलग ऑटोमेटिक मोहब्बत करता है। आप अगर भौनी में पैदा हुए हैं, आप जब अपने जाए वतन को छोड़ेंगे, जाए पैदाइश को छोड़ेंगे, तो आपको ऑटोमेटिक तकलीफ होगी कि मैं अपने रिश्तेदारों से दूर हो रहा हूँ, मैं अपने खानदान वालों से दूर हो रहा हूँ, मैं अपने अजीजों से दूर हो रहा हूँ, मैं अपने घर वालों से दूर हो रहा हूँ। आपके दिल में एक अलग किस्म का सदमा पैदा हो जाएगा। लेकिन आओ, इस्लाम कैसा प्यारा मजहब है, ये इस्लाम कैसा अजीम मजहब है। आप इन हुज्जाजे किराम से पूछो, जब ये मदीना शरीफ हाजिरी देने के लिए जाते हैं, जब नबी के रोजे पे पहुंचते हैं, इस वक्त जो हुकूमत है वो 8 दिन से ज्यादा मदीने में ठहरने नहीं देती है। 8 दिन के बाद जब कानों में एक आवाज आती है, फला तारीख में जो हाजी आए थे, फला दिन जो उम्रा करने के लिए आए थे, अब उन्हें नबी का शहर छोड़ करके जाना है। अब वो अपना अपना सामान सफर तैयार कर ले, अब वो अपना अपना सामान सफर तैयार करके फला नंबर की गाड़ी में बैठे, उनको मक्के के लिए रवाना होना है या उन्हें जद्दा के लिए रवाना होना है। तारीख बताती है हज करने वाला या उम्रा करने वाला जब ये सुनता है कि अब उसे नबी का शहर छोड़ करके जाना है, आंखों से आंसू बरसने लगते हैं, आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो जाता है। ये वो नबी का रोजा है, पूरी जिंदगी आने के लिए दुआ करता रहा, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत
مولا آج میں نبی کے روزے پہ تو آ گیا، میرے مولا آج میں نبی کے شہر میں تو آ گیا، لیکن میرے دل کی تمنا پوری نہ ہو سکی۔ سرکار مفتی اعظم فرماتے بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا، یہ بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا، چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا، پاؤں تھک جاتے اگر پاؤں بناتا سر کو، سر کے بل جاتا مگر ذوق میں جانے نہ دیا۔ وہ مدینے کی سرزمین جس کے بارے میں علامہ آسی کہتے ہیں کہ آخر وقت ہے آسی چلو مدینے کو نثار ہو کے مرے قربت پیغمبر پر۔ وہ مدینے کی سرزمین جس کے بارے میں میرے تاج الشریعہ نے فرمایا تھا مدینہ ایسا گلشن ہے جو ہر گلشن کی زینت ہے، بہار باغ جنت بھی مدینہ کی بدولت ہے، مدینہ چھوڑ کر جنت میں کوئی جا نہیں سکتا، مدینے سے محبت ہے تو جنت کی ضمانت ہے۔ اللہ اکبر، اس مدینے کی سرزمین پر جب حاجی پہنچتا ہے، جب واپس آتا ہے، 8 دن مدینے میں رہنے والے حاجی کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ جب نبی کا شہر چھوڑتا ہے آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب روکے نہیں رکتا ہے، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو جاتا ہے۔ اے بہونی کی سرزمین پر رہنے والوں، ایسا کون سا مسلمان ہوگا جس کے دل میں یہ تمنا نہ ہو کہ مولا آنکھیں بند ہونے سے پہلے ایک بار اپنے محبوب کا روزہ دکھاتے، مولا میری سانسیں رکنے سے پہلے ایک بار مجھے مدینہ شریف کا دیدار کرا دے، نبی کے روزے کا دیدار کرا دے، سنہری جالیوں کا دیدار کرا دے۔ وہ مدینہ کی سرزمین جس کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں جس نے میری قبر انور کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ وہ مدینہ کی سرزمین جس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں مدینہ کی مٹی میں شفا ہے۔ علامہ حسن نے اسی کو کہا تھا نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ وہ مدینہ کی سرزمین جس کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں جس سے ہو سکے کہ وہ مدینے میں مرے تو وہ مدینے ہی میں مرے، کیونکہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ وہ مدینے کی سرزمین جہاں جانے کے لیے ہر انسان کی تمنا ہے، ہر انسان کے دل میں ارمان مچلتے ہیں، تو جب وہ مدینے پہنچ جاتا ہے تو جب رخصت ہوتا ہے نبی کے روزے سے تو ایسا لگتا ہے جس کو شاعر نے کہا تھا طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، ایسا لگا کہ روح بدن سے نکل گئی۔ اللہ اکبر، جب نبی کے روزے سے واپس ہوتا ہے آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو جاتا ہے، الوداعی سلام کرنے نبی کے روزے پہ جاتا ہے، سنہری جالی کو پکڑ کے کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کے مدینے میں آ گیا، مجھے زیادہ دن ٹھہرنے نہیں دیا گیا، میری حسرت دل کو پورا ہونے نہیں دیا گیا، یا رسول اللہ ایک بار اپنے روزے پہ اور بلا لینا۔ رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے مولا اگر میری زندگی باقی ہے مولا تو مجھے زندگی دے اور مجھے مال دے، تو ایک بار اپنے محبوب کے روزے پہ اور بلا لینا، اے میرے مولا نبی کے صدقے میں مجھے بلا لینا۔ یہ دعا کر کے حاجی جب وہاں سے واپس ہوتا ہے سامان سفر تیار کرتا ہے، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو جاتا ہے اور اپنی سواری میں آ کر کے بیٹھتا ہے تو مڑ مڑ کے نبی کی مسجد نبوی کی طرف دیکھتا ہے۔ یہ بتائیں گے جو دیکھ کر کے آئے ہیں وہ منظر، مڑ مڑ کے دیکھتا ہے گنبد خضرا کی طرف، عرش پہ نور مصطفیٰ دیکھا، آئینہ پیش آئینہ دیکھا، جب ہوئی رخصتی مدینے سے ہم نے مڑ مڑ کے راستہ دیکھا۔ آدمی مڑ مڑ کے مدینے کو دیکھتا ہے، مڑ مڑ کے نبی کے روزے کو دیکھتا ہے۔ اے بھاؤنی کے زندہ دل مسلمانوں، یہ 8 دن مدینے میں رہنے والے حاجی کی حالت ہے کہ وہ جب مدینہ چھوڑتا ہے تو آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو جاتا ہے۔ 8 دن نبی کے روزے پہ حاضری دینے والا حاجی جب نبی کا روزہ چھوڑتا ہے تو آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب روکے نہیں رکتا ہے۔ یہاں اس کی زمین مدینے میں نہیں ہے، اس کی پراپرٹی مدینے میں نہیں ہے، اس کا سرمایہ مدینے میں نہیں ہے، اس کے رہنے کا مکان مدینے میں نہیں ہے، بس حاضری دینے گیا نبی کے روزے پر، نبی کا دیدار بھی اس نے نہیں کیا ہے۔ تو جب مدینہ چھوڑتا ہے آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب روکے نہیں رکتا ہے۔ تو ذرا اپنے سینے میں ہاتھ رکھ کے مجھے بتاؤ 8 دن مدینے میں رہنے والا حاجی جب مدینہ چھوڑے تو آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب روکے نہ رکے، تو وہ حسین جس نے بچپن مدینے میں گزارا، وہ حسین جس نے جوانی مدینے میں گزاری، وہ حسین جس نے 56 سال کی عمر مدینے میں گزاری، جس کی ولادت مدینے کی سرزمین پر ہوئی، جو مسجد نبوی میں نمازیں پڑھتا رہا، جو مدینے کی گلیوں میں چلتا رہا، جو نانا کے روزے پہ حاضری دیتا رہا، اس حسین سے جب مدینہ چھوٹا ہوگا تو کیسی بیتتی ہوگی آقا حسین کے دل پر۔ جب حسین مدینہ چھوڑ رہے ہوں گے تو کیسا لگ رہا ہوگا میرے آقا امام حسین کو۔ 8 دن مدینے میں رہنے والا حاجی مدینہ
چھوڑے تو آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب روکے نہ رکے۔ حسین نے تو 56 سال کی عمر مدینے میں گزاری ہے، جب نانا کا روزہ چھوٹ رہا ہوگا تو کیسی بیتتی ہوگی میرے آقا امام حسین کے دل پر، جب نانا کا مدینہ چھوٹ رہا ہوگا کیسا لگ رہا ہوگا میرے آقا امام حسین کو۔ جب امام حسین اپنے گھر پہ آئے، نانا کے روزے پر سلام کرنے کے لیے گئے، نانا آپ کا نواسا آیا ہے، وہ نواسا جسے آپ اپنے سینے سے لگاتے تھے، وہ نواسا آیا جسے آپ اپنے کانڈے پہ بٹھایا کرتے تھے، وہ نواسا آیا ہے جسے آپ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھا کرتے تھے، وہ نواسا آیا ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ میرے نانا میں آپ کے روزے سے بہت دور جا رہا ہوں، اپنے نواسے کا آخری سلام قبول فرما لے، میں اسلام کی کشتی کنارے لگانے جا رہا ہوں، میرے آقا اپنے نواسے کا آخری سلام قبول فرما لے۔ میرے آقا امام حسین نے جب نانا کے روزے کو آخری سلام کیا تھا، نبی کی تربت مبارک ہل گئی تھی، حسین کو نیند آ گئی، آقا نے اپنے نواسے کو اپنی گود میں لے لیا، ارشاد فرماتے میرے نواسے یہ مت سمجھنا کہ میں تجھے طرح چھوڑ دوں گا، میرے نواسے میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ اللہ اکبر، وہ حسین ہے، میرے آقا امام حسین کی پیشانی کو بوسہ دیتے فرماتے ہر مقام پہ بیٹے صبر سے کام لینا، ہر منزل پہ صبر سے کام لینا۔ میرا حسین کی آنکھیں کھلی، نانا کے روزے کو سلام کر کے چلے، پھر اپنی ماں فاطمہ کی تربت پہ آئے جنت البقیع میں، اور اپنی ماں کی تربت پہ آ کے کہتے امی آپ کا وہی بیٹا حسین آیا ہے جسے بخار آتا تھا تو تم منتوں کے روزے رکھتی تھی، اپنے بیٹے کا آخری سلام قبول کر لو۔ پھر اس کے بعد اپنے بھائی امام حسن کی تربت پہ آئے، بھائی حسن آپ کا وہی بھائی حسین آیا ہے جس کا ہاتھ پکڑ کے تم مدینے کی گلیوں میں چلتے رہے، آج آپ کا بھائی آپ سے بہت دور جا رہا ہے۔ جب میرا حسین اپنے گھر پہ آیا، آپ نے اپنے چھوٹے سے قافلے کو تیار کیا، بیٹا علی اکبر تم بھی آ جاؤ، بیٹا قاسم تم بھی آ جاؤ، بہن زینب تم بھی آ جاؤ، بیٹی سکینہ تم بھی آ جاؤ، چھوٹا سا قافلہ میرے حسین کا ہے۔ اور میرے حسین جب مدینے سے باہر نکلے تو مڑ مڑ کے نانا کے روزے کی طرف دیکھ رہے تھے، مڑ مڑ کے مدینے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بہن زینب نے پوچھ لیا بھائی آپ کیا دیکھ رہے ہیں مڑ مڑ کے مدینے کی طرف؟ تو میرے حسین نے جواب دیا بہن زینب جسے دنیا میں کہیں چین نہیں ملتا، جسے دنیا میں کہیں آرام نہیں ملتا، جسے دنیا میں کہیں سکون نہیں ملتا، اسے سکون ہمارے نانا کے مدینے میں ملتا ہے، اسے چین ہمارے نانا کے مدینے میں ملتا ہے، اسے آرام ہمارے نانا کے مدینے میں ملتا ہے۔ آج وہی مدینہ حسین سے چھوٹ رہا ہے، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے۔ اللہ سبحان اللہ، بے شک۔